بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ اور یوم قدس ہے، اس حوالے سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے کلام کی روشنی میں ایک دو نقطہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اہم سوال جو آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اس آخری جمعے کو قدس کے ساتھ مختص کر کے اور عالمی یوم قدس قرار دینے میں امام خمینی کے کیا اہداف تھے؟ آیا وہ اپنے اہداف میں کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے؟ آیا آج ہمارا یوم القدس کی ریلیوں میں شرکت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے فوائد ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے دشمنوں کی طرف سے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے تم مثلاً کسی دیہات میں کسی کونے میں تمہارا اسرائیل کے خلاف مردبات لگانا، ان کے خلاف روڈ پہ آ جانا، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس سے اسرائیل کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو آپ ذرا امام خمینی کے اہداف کو سمجھیں اور پھر غور و فکر کریں کہ یہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم آج بھی روز قدس کو زندہ رکھیں، آج بھی امام خمینی کے اس قول کے اوپر لبیک کہیں۔ تو امام خمینی کے جو اہداف ہے کلی طور پر اگر ہم ان میں سے چند کی طرف اگر ہم اشارہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلا ہدف امام کا یہ تھا کہ روز قدس، مسئلہ فلسطین آہستہ آہستہ فراموش کرتے جا رہے تھے۔ ابتدا میں تاریخ کا مطالعہ رکھنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ عرب ممالک کی طرف سے کچھ مزاحمت اور مخالفت دکھائی دے رہے تھے، لیکن کچھ 6 روزہ ایک جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں تنہا اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سارے عرب ممالک مل کر، اور پھر بہت سارے ملک مثلا مصر وغیرہ اسرائیل کے ساتھ ساز باز کرنے لگتے ہیں۔ یوں مسئلہ فلسطین آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے نکالے جا رہے تھے، محو ہوتے جا رہے تھے۔ امام خمینی نے اس وقت، اگرچہ آپ کی مخالفت ایسی بات نہیں کہ آپ انقلاب کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آئی تو اس وقت آپ نے یعنی فلسطینیوں کی حمایت کرنا شروع کیا، نہیں، آپ جب نہتے تھے، جب طاغوت کا دور تھا، جب زمان شاہ تھا اور شاہ اسرائیل کا غلاموں کی طرح تھا، ان کی غلامی کر رہا تھا شاہ، اس دور میں بھی امام خمینی نے فلسطینیوں کی حمایت کی اور اسرائیلیوں کی مخالفت کی ہے۔ حتیٰ آپ وہ واحد فقیہ ہے جنہوں نے وجوہات شرعیہ مثلاً خمس، زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے بھی فلسطینیوں کی حمایت کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ واحد فقیہ، جب طاقت آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہو جاتا ہے تو اگلے سال ہی بلا تاخیر آپ نے یوم قدس منانے کا اعلان کیا اور اپنے تمام پیروکاروں کو، تمام مسلمانوں کو واضح پیغام دیا کہ اس دن کو ہم نے منانا ہے،
اسرائیل کے خلاف منانا ہے، فلسطین کی حمایت میں منانا ہے، تاکہ مسئلہ فلسطین عوام کے ذہن سے، مسلمانوں کے ذہن سے محو نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے۔ ایک ہدف یہ تھا۔ دوسرا ہدف آپ کا یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں استعمار تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، چونکہ مشرق وسطیٰ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت جو ہے نا وہ خطے کے اندر اور دنیا میں ایک اہم دولت سے مالا مال علاقہ ہے، اور یہاں پہ استعمار کی کافی کوشش تھی کہ وہ یہاں پر تسلط حاصل کرے، اور اس کا آغاز انہوں نے اسرائیل سے کیا تھا۔ اگر چپ رہنے کا یہ سلسلہ جاری ہوتا رہتا، اگر کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، تو نہ جانے آج کتنے ملک مثلاً استعمار کے قبضے میں ہوتے۔ اگرچہ مثلاً ہے باطنی طور پر، لیکن ظاہری طور پر بھی ان کے قبضے میں آ جاتے، یہاں پہ وہ لوگ اپنے بستیاں اور کالونیاں قائم کرتے۔ لیکن امام خمینی نے روز قدس کا اعلان کیا تاکہ استعمار کے اس قدم کو وہ روک سکے۔ اور تیسرا جو اہم ہدف یہ تھا کہ اسے ایک علاقائی مسئلے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ فلسطین، مسئلہ فلسطین، وہاں پہ بسنے والے کچھ افراد، وہاں پہ بسنے والے جو آبادی ہے ان کے ساتھ تعلق ہے، باقی مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ روز قدس کے ذریعے دنیا کے چپے چپے میں اس مسئلے کو روشناس کرا کے اس کو ایک علاقائی مسئلے سے ایک بین الاقوامی اور ایک اسلامی مسئلے میں آپ نے تبدیل کیا۔ اور چوتھا ہدف چونکہ وہاں پہ بسنے والے اکثر ہمارے مسلمان اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک قسم کی یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے مثلاً ذہنوں میں ڈالے جا رہے تھے کہ وہ تو مثلاً اہل سنت ہے، پھر اہل سنت کے اندر بھی بہت سارے مثلاً فرق ہے، بہت سارے گروہ موجود ہیں، تو کسی ایک کے ساتھ خاص کر کے باقی کو اس سے دور کرنا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ اور تفرقہ ایجاد کرنا چاہتے تھے۔ آپ روز قدس کے ذریعے وحدت و یگانگت ایجاد کرنا چاہتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں، آیا ان اہداف میں امام خمینی کو کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مختصراً امام خمینی کو آپ خود غور کریں، تھوڑا دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ آیا امام خمینی کو واقعاً کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی۔ جی ہاں، بہت ساری کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اب مسئلہ فلسطین ایسا مسئلہ نہیں رہا کہ اب بھول جائے مسلمانوں سے۔ اب ہر سال یوم القدس کے ریلیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوم القدس کی ریلیاں خود امریکہ میں، حتیٰ خود اسرائیل کے اندر بھی اس دن بعض لوگ اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگرچہ پچھلے کچھ 1-2 سالوں میں کرونائی صورتحال کی وجہ سے ریلیاں محدود ہو گئی، لیکن اب الحمدللہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب امام نے اعلان کیا تھا تو اس وقت فقط ایران میں منایا جاتا تھا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں، کم ہی ممالک ہوں گے جہاں پر منایا نہیں جاتا، وإلا بہت سارے ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں، یا ریلی کی شکل میں، یا سیمینار کی شکل میں، یا مثلاً کسی پروگرام کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں اس دن کو منایا جاتا ہے، اور فلسطینیوں کی مظلومیت اور اسرائیلیوں کی بربریت دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے مسئلے کی طرف، دوسرا ہدف جو امام کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک علاقائی جو مسئلہ بنانا چاہ رہا تھا، اب علاقائی نہیں رہا۔ اب سارے، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بعض عرب اسلامی ممالک ہیں وہاں کے سربراہان وہ خیانت کر رہے ہیں، لیکن عوام اس مسئلے کو اب سمجھ چکے ہیں۔ عوام کے نزدیک یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے، یہ ناموس کا مسئلہ ہے۔ ایک اسلامی مسئلے بنانے میں امام خمینی کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا ہدف، استعمار کے قدم اب رک گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی، افغانستان میں حملہ کیا، عراق میں حملہ کیا، لیکن آپ کے سامنے کوئی خاطر خواہ کامیابی
نصیب نہیں ہوئی ان کو۔ مقاومتی بلاغ کا ایجاد ہونا، یوم القدس کے مثلاً فوائد اور آثار میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک مقاومتی بلاغ ایجاد ہوئی ہے، اس میں باہر کے ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کامیابیاں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود اسرائیل کے دروازے کے اوپر موجود ہے حزب اللہ، ایک عالمی طاقت بن گئی ہے، اسرائیل کے قدم وہیں پر روک رہے ہیں۔ نہیں تو اسرائیل کا جو اصل ان کا ہدف تھا وہ سارے منطقے کو اسرائیل بنانا چاہ رہے تھے، لیکن مقاومتی بلاغ جو کہ روز قدس کا ایک اثر ہے اور روز قدس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، وہ استعمار کے قدم کو روک رہے ہیں۔ وحدت و یگانگی اب مسلمانوں کے درمیان ایجاد کیا ہے۔ اب فقط یوم القدس شیعہ حضرات نہیں مناتے، بلکہ اہل سنت حضرات بھی بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں کہ جو بھی انسانیت جس کے دل میں ہے، جو ظلم کے خلاف ہے، جو وحشت و بربریت کے خلاف ہے، وہ بھی روز قدس کو مناتے ہیں، چاہے جس فرقے سے، چاہے جس مکتب سے تعلق رکھتے ہو یا کسی دین کا پیروکار ہی نہ ہو، وہ آج کے دن اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ تو کلی طور پر ہم اگر نتیجہ نکالنا چاہیں تو کچھ اہداف ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور کچھ اہداف کے جو نتائج ہیں، ہم اہداف اور ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا آپ اور میرا یہ احتجاج، آپ اور میری یہ ریلیوں میں شرکت کرنا یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال صالحہ میں سے ہے، نیک اعمال میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ تمام مومنین ان ریلیوں میں شرکت کریں گے، ان کو باوقار طریقے سے منائیں گے، اور اب سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کھل کر اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں گے، اور ہمارے جو مظلوم فلسطینی بھائی ہیں ان کے حق میں بولیں گے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہمارا موضوع نہیں تھا کہ یوم قدس اب فلسطین کے ساتھ بھی مختص نہیں رہا، بلکہ یوم مستضعفان جہان کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی دنیا کے اندر جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے حق میں آواز بلند کرنے کا دن ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ آپ اور میرے مولا جو اسی ماہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے وصیت کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ فرمایا ظالموں کے خلاف ہو جاؤ، ان کے دشمن بن جاؤ، اور مظلوموں کی حمایت میں قدم بڑھاتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔